اللہ رب العزت نے خود دعا سکھا دی سواری پر بیٹھنے کی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے۔ سفر کی دعائیں کے نام سے یہ کارڈ موجود ہے جس میں یہ دعا بھی اور قرآن مجید کی جو اور دوسری دعائیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور اگر آپ یہ آپ کے ہینڈ بیگ میں ہو تو جب کبھی آپ گاڑی پہ بیٹھے یہاں سے گھر بھی جاتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، تو ساتھ ساتھ پڑھ کے یاد کرنا شروع کر دیں، تو آپ کا یہ سفر بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح سفر کیسے کریں اس پر بھی لیکچر موجود ہے، کیونکہ سفر کے وقت کو بھی ہمیں پروڈکٹیو بنانا چاہیے، نہ کہ صرف انسان بیزار ہو کر، بور ہو کر، تنگ ہو کر وقت گزار دے۔ اور کتنے خوبصورت طریقے سے کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، چاہے اونٹ پہ بیٹھے، گدھے پہ بیٹھے، گاڑی پہ بیٹھے، جہاز پہ بیٹھے، ہر جگہ پر بیٹھ کر انسان کے اندر اللہ کا شکر آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گدھے پہ بھی بیٹھتا ہے نا تو دوسرے پیدل چلنے والوں کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہو جاتا ہے۔ اگر گھوڑے پہ بیٹھے تو اور زیادہ اکڑ آ جاتی، اونٹ پہ بیٹھے تو پھر تو کوئی نگاہ میں ہی نہیں، اور اگر جہاز پہ اڑنے لگے تو پھر تو سارے ہی چھوٹے ہو گئے۔ تو اس لیے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے کسی سائنس نے یا ہمارے علم یا عقل نے نہیں، اللہ نے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور ایک سبق جو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے یہ سفر ہے ایسے ایک دن آخرت کا سفر بھی ہے۔ ہر سفر پر آخری سفر کو یاد رکھیں کہ مرنا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ دیکھیے جب ہم مر جائیں گے نا، ہمیں کوئی گھر میں نہیں رکھے گا، سارے گھر میں رہیں گے، ہمیں نکال دیں گے، اٹھا کے جا کے قبرستان میں چھوڑ آئیں گے۔ تو اس دن کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اس دن کی تیاری رکھنی چاہیے کہ جب ہم اکیلے ہوں گے تو پھر ہم پہ کیا گزرے گی۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ اور یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، یعنی اللہ کی اولاد قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، ساری نعمتیں اللہ دیتا ہے اور شکرانہ یہ دوسروں کا ادا کرتا ہے، یا دوسروں کی عظمت اور بڑائی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مجدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے، یعنی بیٹی کی خبر سن کے، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ یعنی لڑکیوں کی خاص کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی کے ساتھ آرگیومنٹ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیتی، خصوصاً بھائیوں کے مقابلے میں یا ہسبینڈ کے مقابلے میں، اور ان کا ہتھیار آنسو ہے، جس سے دوسروں کا دل پھر پگھل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو تم اسٹرانگر جنس کو منتخب کر رہے ہو، اور اللہ کے لیے جس کو تم اپنی نگاہ میں کچھ نہیں سمجھتے وہ دے رہے ہو۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ رحمان کی خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ یہ بھی خود ہی فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَشَهِدُوا خَلْقَهُ، کیا انہوں نے ان کے جسم کی ساخت دیکھی ہے کہ جس سے انہیں پتہ چلا ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے انسان جو بھی من گھڑت جھوٹی باتیں اپنی طرف سے کرتا ہے اس کا اللہ کو حساب دینا ہوگا، اس لیے ہر چیز کو تحقیق کے بعد ہی بیان کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں؟ یعنی ہم نے انہیں کوئی دلیل نہیں ایسی دی کہ جس کی وجہ سے یہ فرشتوں کو پوجنے لگے ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہی اندھی تقلید۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلو گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟
انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، یعنی کوئی بڑا سردار ہوتا جو قرآن لے کر آتا۔ اور ہر دور میں آپ دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ قرآن کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا میں بہت سرداری کے مقام پر نہیں ہوتے، کیونکہ جو بہت سرداری کے مقام پر ہوتے ہیں ان کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں اس سرداری سے، لہٰذا انہیں کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، یعنی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو مالدار بنایا تو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا، اب اس وجہ سے اس کو اکڑنے اور تکبر کرنے کا تو کوئی موقع نہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ یہ درجہ بندی کی ہے، ورنہ سب لوگ اگر ایک ہی سٹیٹس کے ہوتے تو پھر کوئی کسی کی مدد نہ کرتا، کسی کے کام نہ آتا، کسی کے آگے نہ جھکتا۔ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر یہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، کاؤچز، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سب کو سونے کا فرنیچر دے دیتا اور سونے کے دروازے اور بہت کچھ۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کو دے کے بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن پھر ہوتا کیا، زمین میں سرکشی کا، فساد کا بازار عام ہو جاتا۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دنیا میں ملا آخرت میں بھی مل جائے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ انڈر لائن کیجیے صاحب، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، تو پھر شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گاؤں یا بستی میں 3 لوگ ہوں اور وہ نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو۔ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری ہی کو کھاتا ہے، یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز نہ پڑھنا شیطان کو بلانے کا، دعوت دینے اور کنٹرول دینے کا ذریعہ ہے۔ پھر غصہ کرنے والے پر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 2 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا۔ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ دے تو اس کا غصہ چلا جائے، یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ نے کہا کہ سنتے نہیں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بے شک میں دیوانہ نہیں ہوں، یعنی آپ کی بات کو بھی اس نے اس غصے میں پوری طرح سمجھا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ ڈرنے کی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے اتنے کیریڈ اوے ہو جائیں یا کوئی چیز ہمیں اتنا طوفان میں بہا لے جائے کہ شیطان ہم پر قابو پا جائے۔ مل جل کر رہنے والوں پر شیطان قبضہ نہیں کر سکتا۔ جماعت کی صفیں اکٹھا بنانے والوں کے دل جڑے رہتے ہیں، اور جو لوگ نماز میں صف ٹھیک نہیں بناتے ان کے دل الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب اللہ کا ذکر نہ کریں
تو ہمیں چاہے نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی، زیادہ بڑا چیلنج کب آتا ہے؟ جب نماز پڑھنی تو سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ سونے جاگنے کا وقت بھی متاثر ہو جاتا ہے، صبح شام کے اذکار بھی متاثر ہوتے ہیں، اور بھی پھر نیکی کے کاموں میں پھر انسان پیچھے ہونے لگتا ہے۔ تو اس وقت ایکسٹرا ذکر کریں، کیونکہ اس حالت میں ذکر کرنا منع نہیں ہے، اور بھی زیادہ تسبیحات کریں۔ یعنی دن میں 5 اوقات جو نمازوں کے ہوتے ہیں، جب اذان ہو اور لوگ نمازوں کے لیے جا رہے ہوں تو آپ کم از کم کانشیسلی اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں تاکہ آپ لوزر نہ ہوں۔ اور پھر ذکر میں دین کی تعلیم وغیرہ بھی ہے، دین کا سیکھنا سکھانا بھی ذکر کا ایک حصہ ہے۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب کو سیکھتا سکھاتا نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ بھی غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر بھی شیطان حاوی ہونے لگتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ ان کو سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ غلط کرنے والے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بودھ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے کہ اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، یہ بھی تکبر سے کہ تم اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے، پھر وعدہ خلافی کرتے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، یا قوم الیس لی ملک مصر، اے لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر شخص ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔ یعنی لوگ صرف دنیاوی مال و متاع رکھنے والے کو ہی بڑا سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ ان کے گھروں سے، گاڑیوں سے، ان کے سٹیٹس سے، فون کون سا ہے۔ مختلف چیزوں کے معیار ہر دور میں ہوتے ہیں جن سے بھی لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بات مانی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر، کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو مخالفین نے کہا کہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں اور اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی خیر نہیں؟ یعنی اب یہ بڑا ٹرکی سا سوال تھا کہ
اچھا پیغمبروں میں تو خیر ہوتی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ محض کج بحثی ہے، یعنی ایسی باتیں کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، ایسی باتیں کرنے میں انہیں بہت مزہ آتا ہے۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، یعنی تمہارے بچے فرشتے پیدا ہو جائیں اور جو تمہارے بعد زمین میں آ جائیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا بھی قرب قیامت میں ہوگا۔ بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی پھر جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی خاص شان بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اعزاز عطا کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک عذاب کے دن سے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا یہ لوگ بس اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین۔ تو یاد رکھیے دوستی کی بنیاد صرف ایمان اور تقوی ہونی چاہیے، ورنہ یہ دوستی عارضی ہے، صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ساتھ نہ دے گی۔ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وصال یعنی وفات سے 5 دن پہلے آپ سے سنا تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو بناتا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دوستی کا معیار کیا تھا؟ تقویٰ۔ اور اس دوستی کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی جہاں غیر اللہ کے نام پر یا کسی اور مقصد کے لیے دوستی کا نقصان ہے، وہاں اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی کا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال کی قسم آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس لیے دوستی کے معاملے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ اگر کسی ایسے شخص سے دوستی ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا تو دوستی چھوڑ دیں، ورنہ وہ آپ کو بھی ایک دن بھٹکا کے لے جائے گا، بہا کے لے جائے گا۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرما بن کر رہے تھے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ہو اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ یعنی جنت کی یہاں پر خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ جنت کے جو برتن ہیں وہ سونے کے ہوں گے اور کسی کی جنت کے چاندی کے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کے کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود ہوگا۔ یعنی جنت میں ہر طرح کی عیش و عشرت ہوگی۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔
ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ جہنم والے جہنم میں مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور تو کوئی آس پاس دکھائی نہیں دیتا، تو جہنم کا جو داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا، وَنَادَوْا يَا مالک، وہ پکاریں گے اے مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کو ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم ختم ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، نہیں ختم کہاں ہونا ہے، ہمیشہ یہیں رہو گے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ جو جواب دے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کتنی دیر کے بعد دے گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے، یعنی داروغہ جہنم کو، تو وہ انہیں 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ آپ کسی کو مصیبت میں پکار رہے ہوں اور وہ سنے ہی نہ، کیا کیفیت ہوگی؟ پھر وہ جواب دے گا تو کہیں گا انکم ماکثون، تم نے یہی رہنا ہے، ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس میں سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا۔ پھر وہ فرمائے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں، لیکن وہ بھی ان کو فائدہ کچھ نہ دے گا۔ دیکھیے آج رب سنتا ہے، آج رب کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج فکر کرنی چاہیے، آج کچھ کر لینا چاہیے، اور ایک ایک چیز اپنی زندگی سے وہ نکال دینی چاہیے جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، چاہے سود ہے، چاہے شراب ہے، چاہے زنا ہے، چاہے جھوٹ ہے، چاہے غیبت ہے، کوئی بھی چیز، ان چیزوں سے بہت دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ انسان ان کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ بھئی کبھی ضرورت کے بغیر بھی کسی نے غیبت کی؟ تو یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں انسان کو ڈبونے والے، تو جب انسان ایسا کرتا ہے تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے؟ جسٹیفائی کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو بالکل صحیح کر رہا ہوں، وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ جو اپنے غلط عمل کو صحیح سمجھتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ پھر سزا بھگتے گا۔ تو ہم کسی بھول میں نہ رہ جائیں، کسی دھوکے کا شکار نہ ہو، یعنی اپنے ہی نفس کے دھوکے کا، کیونکہ نفس جو ہے بڑا شاطر ہے، طرح طرح کی تعویلیں کر لاتا ہے غلط کام کو کرنے کے لیے اور پھر اس پہ جم جانے کے لیے کہ اور بھی تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تم نے کر لیا تو کیا، تم اکیلے تھوڑی جہنم میں جاؤ گے، یہ سب لوگ بھی تو جائیں گے۔ بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا، وہ آپ کو تھوڑی چھڑائیں گے وہاں۔ اصل بات یہ کہ ہم آخرت پر ایمان ہی پوری طرح نہیں رکھتے، اس کو سچ نہیں سمجھتے۔ اگر سچ سمجھے تو واقعی ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ہی ناپسند کرنے والی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو حق پسند نہیں آتا، سچی بات نہیں اچھی لگتی ان کو، اسی لیے عموماً لوگ دوسرے کے منہ پہ سچی بات کرتے بھی نہیں۔ پھر کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی ایک الہ، وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟
قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. سورۃ الدخان. سورۃ الدخان مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں اس رات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور وہ رات ہے رمضان کی ایک رات، شعبان کی نہیں. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو، انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد 14ویں تاریخ کو، زبور 29 رمضان کو، اور قرآن 24 دن گزرنے کے بعد یعنی 25ویں رات کو. تو یہی رات جس میں قرآن نازل ہوا اسی کو لیلۃ مبارکہ کہا جا رہا ہے، اور اس رات میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے. اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اسے شعبان کی 15ویں تاریخ قرار دیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے پیمفلیٹ چھاپا گیا، کیونکہ جب بھی یہ حکم بتایا جاتا ہے لوگوں کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے. تو پھر وہ اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور پوری رات جا کے عبادت کرنی چاہیے اور نوافل پڑھنے چاہیے. تو ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت شعبان المعظم کے اس کتابچے میں موجود ہے، آپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات یعنی قرآن مجید کیوں اتارا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے والے تھے اور بندوں کی ہدایت کا سامان کرنے والے تھے. یہ کتاب بندوں کو راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. آسمان و زمین کا رب، ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان پہلوں کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں. مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. یعنی آخرت جیسی سنجیدہ حقیقت کے بارے میں سوچنے، سمجھنے، جاننے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلنے کی بجائے اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دنیا انجوائے کر رہے ہیں. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ ان لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ڈال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا ہے، یعنی جو حق کو کھول کے بیان کرتا ہے. پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے. یعنی پیغمبر کو نعوذ باللہ اس طرح کی خطاب دے رہے ہیں. ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، موسیٰ علیہ السلام، اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. اب اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا.
انہم جند مغرقون، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو بتایا گیا، اور اس کے بعد پیچھے کیا رہا؟ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین روئی۔ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہیں کسی کو بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی ایسے مجرموں سے، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ کہتے ہیں یقیناً، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، ہماری موت بس پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس عقیدے پر ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور مرنا ہی خاتمے کا نام ہے۔ اور اس کے لیے وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ جو اب تک ہمارے باپ دادا فوت ہو چکے ہیں وہ تو اب تک واپس نہیں آئے، تو اب ہم کیسے واپس آئیں گے؟ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم، اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا تھا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ زمین و آسمان اور پھر انسانوں کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ استغفر اللہ۔ زقوم کا درخت انتہائی کڑوا درخت، تھور کا درخت، گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہو۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ اس کی سزا ہے جو انا کی خاطر، عزت کی خاطر غلط کام کرتا رہا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ یہ جو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کبھی آپ نے ٹیپ کھولی اور ایک دم ابلتا پانی آ گیا، ایسا کوئی وقت یاد کریں، یا ابلتے پانی کی بھاپ ہی پڑ گئی ہو، کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جہنمیوں کی ایک ایسی قسم بتائی جا رہی ہے جن کے سر پہ ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا مزید عذاب کے طور پر، کیونکہ یہ بہت تکبر والا شخص تھا۔ ضحاک کہتے ہیں جو شخص شراب کا عادی رہا ہو، شراب کا عادی، اور اسی حال میں مر گیا، توبہ نہیں کی، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے چہرے پر گرم پانی ڈالا جائے گا، یعنی اس کی جان نکالتے ہوئے بھی، کیونکہ انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن نافرمانی کی سزا سخت ہے، تو انسان کو ڈرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، فرتقب انہم مرتقبون، کہ کامیابی کس کی ہوتی ہے۔ سورۃ الجاسیہ۔ سورۃ الجاسیہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا۔ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہ تھا۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں اس شخص کی سزا بتائی گئی ہے جو اللہ کے کلام کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سب سے زیادہ آتا ہے۔ ہر پارے میں وہ واقعہ، حتیٰ کہ 30ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرعون کا تکبر، حق کو قبول نہ کرنا، سرکشی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں خود کو خدا سمجھنا، لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا، اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور کسی خیر اور حق کی بات پہ جھک کے نہ دینا، اور جو مخالفت کرے اس کو سزا دینا شروع کر دینا۔ یہ ساری متکبرانہ علامات، اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے گئے، اتنی نشانیاں دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، کسی ایک بات کو بھی وہ نہیں مانا۔ تو ایسے لوگ، یعنی فرعونیت رکھنے والے لوگ، جن کے اندر اکڑ ہو، جن کے اندر جھکنے کی کوئی صلاحیت نہ ہو، جو اللہ کی آیات سن کے مذاق اڑا دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ فرعون کی روش پہ چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ انسان کو ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے، کہیں میں اس کی کوئی نافرمانی نہ کروں، کہیں ایسی چیز نہ ہو کہ وہ کچھ چاہتا اور میں اس کے مقابلے میں کچھ اور چاہتی، اللہ کی مرضی اور میری مرضی فرق ہو جائے، یہ تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تم کہتے رضیت باللہ ربن، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، جو تو مجھ سے چاہتا ہے میں وہی چاہتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، ان کو اگنور کر دیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، یعنی دنیا میں اچھے رہن سہن کے مواقع دیے، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا
وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ تو یقین لانا ضروری ہوتا ہے ہدایت اور رحمت پانے کے لیے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر ایک پر مختلف طرح اثر کرتی۔ مثلاً جو شخص جہنم کا یقین رکھتا ہے اور برے اعمال پر سزا کا یقین رکھتا ہے، وہ جب جہنم کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرا جو یقین نہیں رکھتا اس کے لیے بس ایک انفارمیشن ہوتی ہے جو پاس ہو جاتی ہے اس کو۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں، یعنی برابر نہیں ہو سکتے اچھے اور برے لوگ۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا، ہر ایک کو وہی ملے گا جو وہ کر کے آیا ہوگا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ یعنی ہر بات بس اپنے دل کی مانتا ہے، اپنی مرضی کی، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا ہمارے پاس تو بہت علم ہے اور ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے، یا فلاں شخص وہ تو اتنا قرآن جانتا ہے، اتنی اس کے پاس شریعہ کی ڈگری ہے، فلاں ڈگری ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ مکہ یونیورسٹی سے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ تو نہیں بھٹک سکتا، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اتنا بڑا بزرگ ہے، شیخ ہے، نیک ہے، اتنا بڑا پروفیسر ہے، اتنا بڑا عالم ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کب؟ جب وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی شروع کر دے۔ انسان کے نفس کی خواہش ایسا اسٹرانگ قسم کا اسٹیمولنٹ ہوتا ہے کہ جس کے آگے ہر چیز ڈھہ جاتی۔ اس کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ وہ انسان کے دل کو خوش کرتی۔ خواہش نفس انسان کو خوش کرتی ہے، تو خوشی میں انسان پھر اللہ کی نافرمانیاں کر جاتا ہے، یا پھر انسان صرف نفس کا بندہ جب بن کے رہ جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے دین کو، ایمان کو، آخرت کو، ہر چیز کو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے دل کو بھی سیل کر دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت، یعنی اس کو نہ کسی کی لاجک سمجھ آتی ہے، نہ کوئی نصیحت سمجھ آتی ہے، نہ پیار، نہ محبت، نہ ڈانٹ، کچھ بھی نہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم سبق نہیں سیکھتے اس سے؟ تو کیا سبق ہے اس میں؟ ہمیں اپنی خواہش نفس پر نہیں چلنا، یہ دیکھنا ہے حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے، درست رویہ اور درست طریقہ کیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی حجت نہیں ہوتی کہ اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، سب کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، یعنی آج تکبر کرتے ہو، کل سارا تکبر ختم ہو جائے گا اور تم اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل گر جاؤ گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے، اللہ کے حکم سے لکھا جا رہا ہے سب کچھ۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ تکبر کیا یعنی پھر تکبر ہی اصل بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق سے دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا تکبر کے بارے میں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں، تکبر کیا ہے؟ غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا۔ تو یہاں فرعون اور اس جیسے جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں کفار کے، وہ سارے کے سارے تکبر کرتے رہے۔ اب ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ان کا تکبر ہے، ہم بھی تو کتنی ہی باتیں نہیں مانتے، اور خاص طور پر جب انا کا مسئلہ آ جائے اور پھر اللہ کا حکم جٹلا دیں تو پھر پکڑ ہے۔ یاد رکھیے تکبر جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا، قرض، تکبر اور مال غنیمت میں خیانت۔ اگر یہ 3 چیزیں اس کی زندگی میں نہیں تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ قیامت کے دن متکبرین کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی لیکن سائز چیونٹیوں جیسا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں جس کا نام بلس ہے، اور ان لوگوں پر آگ خوب چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال اہل جہنم کے زخموں کا دھون پینے کو دیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی سے ہر طرح کا تکبر دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، یعنی سزا سامنے آ جائے گی، اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا۔ یاد رکھیے مذاق اڑانا بھی تکبر کی علامت ہوتی ہے، انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق کر رہا ہوتا ہے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو، یعنی معافی مانگنے کا وقت آج ہے ہمارے پاس۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کو تکبر زیبا نہیں، بڑائی صرف اللہ ہی کے لائق ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں مت پوچھو، ایک وہ آدمی جو اللہ سے اس کی چادر چھینے، بے شک بڑائی اللہ کی چادر ہے تکبر، اور اللہ کا اظہار اس کی عزت ہے، اور وہ آدمی جو اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرے اور وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دراصل یہ کام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔